أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعضاء کے اجر و ثواب کو مرحوم سید اکرم رضا صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی، مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس اعضاء تک جو عمل بھی مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نماز مقدس جمعہ سے ہم سب فارغ ہوئے ہیں. اس نماز کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات بارگاہ خداوند عالم اور در اہل بیت سے جڑے رہنے کی، ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مرحوم اکرم صاحب کے ایصال ثواب اور برسی کی مناسبت سے مجلس ہے. اکرم کا جو معنی ہم ڈکشنری میں دیکھیں، چند معنی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک معنی عزت مند، اکرم یعنی عزت دار، عزت والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک عزت دار وہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے. ایک اور معنی اکرم کا قیمتی، ویلیوبل چیز، قیمتی چیز جس کی قیمت زیادہ ہو، عرب اس کو کہتے ہیں یہ چیز اکرم ہے. اور ایک معنی اکرم کا وہ بلند و بالا، بڑے درجے والا، بڑے مقام والا. جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ تینوں چیزیں تقریباً وطن کے مومنین نے ان کے اندر دیکھی ہے. عزت مند بھی تھے، وطن کی نگاہوں میں، مومنین کی نگاہوں میں بڑا مقام بھی رکھتے تھے، اور قیمتی کام بھی آپ نے وطن کے لیے انجام دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عزت مند، قیمتی اور بلند و بالا درجے والی زندگی کریں تو چند چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. جو سب سے مہم چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے اللہ کا لطف و کرم اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت ہماری زندگی میں شامل حال ہو جائے تو ہم بھی ایک قیمتی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک عزت مند زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی میں مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر رحمت پروردگار ہمارے شامل حال ہو جائے. لیکن رحمت پروردگار کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اللہ کا لطف ہمارے شامل حال ہوگا. ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور جو ہمارے عمر کے ہیں وہ بھی کچھ حد تک جانتے ہیں. شاید آج کی نئی نسل اس بات کو نہ جانے کہ ماضی میں جو ہمارے بڑے زندگی کر کے گئے ہیں ان کی زندگی میں برکتیں زیادہ تھیں. برکتوں سے انہوں نے زندگیاں گزاری. اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. آج اس زمانے کو کمپائر کریں ہم
مقابلہ کریں، مقایسہ کریں تو آج تھوڑا وہ برکتوں کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ رحمتوں کی جگہ ہمارے درمیان خالی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ بھی انشاءاللہ اسی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دیکھنا چاہیں جو ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہے، آج کے 15 سال کا جمعہ اور آج کا جمعہ ہمارے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ اس وقت جو تعداد آیا کرتی تھی یا تو اس کے برابر ہے یا کم ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے، نہیں، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ مجلسوں اور جشنوں کا حال تو ہم دیکھ رہے ہیں، 4 بجے کی محرم کی مجلس میں سب کا آ جانا آسان ہے، وہ الگ مسئلہ، صبح کی مجلسیں یا دوسری مناسبتیں ابھی جو گزری، کل ایک جشن گزرا، جشن کی حالت جو حاضر تھے انہوں نے دیکھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ گزشتہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ چلے مباہلہ ہمارے درمیان غدیر کا جو رتبہ ہے مباہلہ کا بھی وہی ہے، لیکن معاشرے میں اتنا ابھی اس بات کو سمجھا نہیں گیا۔ غدیر کا جشن ہمارا کم رنگ ہو گیا ہے، رونق غدیر کے جشن میں بھی تھوڑا سا کم نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ذہن نے ایک مسئلہ سوچا ہے، ہو سکتا ہے آپ حضرات پسند کریں۔ سجاد صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جو چیز ہے ہم نے کہا کہ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں لینی پڑیں گی۔ اللہ کی رحمتوں کے لیے ہمیں کچھ تیاریاں کرنا ہے، بڑی تیاریاں نہیں۔ گزشتہ میں جو برکتیں لیتے تھے کوئی بڑا کام نہیں کرتے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے کام تھے جو کام برکتوں کے دروازے کھول دیتے تھے۔ وہ کام کیا ہے انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر ہم ایک پرندے کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو پرندے کے شکار کے لیے 1-2 دانے ڈھونڈنے پڑیں گے، ٹھیک؟ دانوں کا ڈھونڈنا آسان ہے، 2 دانے انسان کے زندگی میں ایک پرندہ لے کے آ جائیں گے، ہے نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد، بچے ایک درندہ سانپ سے بچ جائیں، ایک چھوٹے سوراخ کو بند کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سوراخ بڑا نقصان دے سکتا ہے، ایک دانہ بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے جائے تو مچھلی پکڑنے کے لیے 50 کلو کوئی سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 گرام کا آٹا، 1-2 کیڑے جو مچھلیوں کو پسند ہیں وہ لے کر چلے جائے تو 4-5 کلو کی مچھلی حاصل کر کے لا سکتا ہے۔ تو بڑی رحمتوں کو لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں۔ وہ چھوٹے کام پہلے کیا کرتے تھے، آج تھوڑا سا ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ نے سنا ہے، یہ چراغ کی دعا، غروب کے وقت چراغ کا جلانا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو بڑی بڑی برکتوں کو لاتی تھیں، جو مولانا نے کہا کہ وہاں کا درخت آج پھل دے رہا ہے، یہ ہمارا اس چیز کا نتیجہ ہے، ٹھیک؟ آج ہم تھوڑا بیٹھ کر دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، 2-3 چھوٹے کام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وقت کے اندر۔ پہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال ہر وقت۔ آج کئی مرتبہ ہم لوگ کھاتے ہوئے بھی بھول رہے ہیں، کھا کر اٹھ کر چلے گئے، کہا نہیں کہا، ہے نہیں؟ ادھر لوگ کم ہیں، ادھر زیادہ ہیں، وہاں کس کا انتظام ہے، یہاں کس کا انتظام ہے، خاص کو کہاں، عام کو کہاں، چھوٹا کہاں، معمولی کہاں، اچھا کہاں، ان فکروں میں ہم لوگ اتنا محو ہو گئے کہ بسم اللہ کہنا بھول گئے۔ جب بسم اللہ بھول گئے برکتیں چلی جائیں گی۔ خدا ہمارے بزرگوں کو، مرحومین کو کروٹ کرمٹ رحمت نازل فرمائے۔ ہمارا بچپنا تھا،
चौथी पाँचवीं क्लास शायद पढ़ा करते थे, घर में खाने के लिए बैठे तो एक ज़ईफ़ा उस वक्त असा का सहारा लेकर हमारे घर आई थी। जब उन्होंने देखा कि हम खाना शुरू कर चुके हैं स्कूल से आने के बाद, और उन्होंने ये भी देखा कि हमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो उस ज़ईफ़ा मोमिना ने जुमला कहा, आज तक जहन में ऐसा बैठ गया है कि निकलता नहीं है। कहा कि बेटा अगर शुरू में भूल गए बीच में बोलो, बीच में भूल गए तो आखिर में बोलो, लेकिन बगैर बिस्मिल्लाह के खाना ना खाओ। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो बरकतें लाती हैं। उस मोमिना का उस जुमला आज की मजलिस के सुबह मुताला कर रहे थे, यही जुमला इमाम रिज़ा ने भी फरमाया है। इमाम रिज़ा ने फरमाया अगर खाने के शुरू में भूल गए हो बीच में कह लो, अगर बीच में भी भूल गए हो तो आखिर में जब तुम्हें याद आ जाए उस खाने के हवाले से बिस्मिल्लाह कह दो, छोड़ो नहीं, ताकि बरकतें तुम्हारे पास आएँ, बरकतें आएँ। अब ये बरकतें दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी हैं। जल्दी जल्दी से मौला अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में एक आदमी आया, आने के बाद कहने लगा कि मौला हमने हिस्ट्री पढ़ी, तारीख़ पढ़ी, तारीख़ में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तुब्बा। क्यों इसका नाम तुब्बा रखा गया? तुब्बा वो आदमी है लोग दिल से माने, वो लीडर, वो बुजुर्ग, वो जिम्मेदार, वो ओहदेदार जिसकी बात लोग दिल से माने, उसको कहते हैं तुब्बा। इस बादशाह के तुब्बा होने के पीछे राज क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि ये जो तुब्बा बादशाह का नाम तुमने सुना है, इसका नाम तुब्बा इसलिए हो गया कि इसकी जवानी में ये एक बादशाह का नौकर बन के दरबार में काम करने के लिए गया, अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, और उसका काम था बादशाह के ख़तों को लिखना। ये नौकरी उसको बादशाह के दरबार में मिली, अपने ज़माने के बादशाह के, इसलिए कि अल्लाह का मानने वाला था। हर खत लिखने से पहले बिस्मिल्लाह लिख देता था, बिस्मिल्लाह लिखकर खत लिखता। बादशाह खुदा का मानने वाला नहीं था, उसने मना किया कि तुम जो खत लिखते हो ये बिस्मिल्लाह क्यों लिखते हो तुम? आज के बाद बिस्मिल्लाह ना लिखा करो। तो उस आदमी ने, उस नौकर ने कहा मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिस्मिल्लाह लिखना मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारे पैगाम में कुछ ऊपर नीचे कर रहा हूं, जो सजा देना है दे लो, लेकिन बिस्मिल्लाह के बगैर मैं कोई चीज़ नहीं लिखता। जब ऐसा अमानतदार और नेक आदमी नहीं मिल सकता था, उसने कहा लिखते रहो, अब कोई परवाह नहीं। इमाम ने फरमाया अल्लाह के अकीदे की लाज जो इसने दरबार में रखी, अल्लाह ने इसको बादशाह बना दिया, और ऐसा बादशाह बनाया जो मुलाहिजे से इज्जत वाला नहीं, लोग दिल से इज्जत करते थे। इसलिए उसके बाद उसका नाम हो गया तुब्बा। एक बिस्मिल्लाह ने बादशाही दे दी। ये वो दाना है जो परिंदा लेकर आया। कौन सा परिंदा? बादशाही का परिंदा। हम सिर्फ खाने के वक्त बिस्मिल्लाह नहीं, हर काम में जहाँ जहाँ याद आ जाए। एक रिवायत इमाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह की हदीस है कि रसूल खुदा ने फरमाया जो इंसान भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेगा, जैसे ही उसकी ज़बान से ये जुमला, मुक़द्दस जुमला ख़त्म होगा, खुदावंद आलम जन्नत में उसके लिए 70,000 बंगले बना देता है। एक नहीं, दो नहीं, 70,000 बंगले। वो भी जो खुसूसियत लिखी हुई है वो गौर की बात है, मिन याकूतिन हमरा। वो बंगले भी, ये आज हम चले जाए मैसूर, तो मैसूर का सबसे बड़ा जो बंगला है वो महाराजा पैलेस है। महाराजा पैलेस शायद आज बहुत कीमत हो, लेकिन पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह कहने वाले को वहाँ पर दिया जाएगा, हमारे लोगों के यहाँ की ज़बान में कहें अक्कमपल्ली और रामनल्ली के पत्थरों से बनेगा। वो ईंट और पत्थर से नहीं, पूरा पैलेस रूबी से, याकूतिन हमरा। 70 पैलेस बनेंगे, 70,000। अब इन 70,000 पैलेसों के लिए एक हमने बिस्मिल्लाह कह दिया और हमें मिल गए 70,000 पैलेस। अब देखभाल करने वाला कौन? अब ये 70,000 पैलेस को देखने वाला भी होना है ना। आज हमारा 2 कमरे का एक घर है तो 4 फकीर यहाँ घर में है।
دو کمرے کا ایک گھر اسباب برکت کے اٹھنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے. ماں اگر شوہر اور بچوں کی خدمت کرے دل سے کرتی ہے, فقیر نہیں پیسوں کے لیے کرتی ہے. خدمت دل سے برکتوں کو لاتی ہے. پہلے زمانے کے گھروں میں برکتیں اس لیے تھی, کپڑے ماں دھلا کرتی تھی, برتن ماں دھلا کرتی تھی. ماں ایک عشق کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ یہ کام کرتی ہے تو برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. آج ہم نے یہ دروازہ بھی اپنے لیے بند کر دیا ہے. کوئی مجبور ہے تو الگ بات ہے, جب طاقت پوری رکھتے ہوئے یہ برکتوں کو گھر سے کیوں لے رہے ہیں؟ چلے فقیر کو دے کر نماز پڑھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, وہ بھی نحوست, یہ بھی ڈبل سوراخ ہے سانپوں کے اندر آنے کے, ہے نہیں, برکتیں بند کر لیے. 70 بنگلوں کی حفاظت کے لیے 70,000 نوکر فرشتے خدا خلق کرے گا. ایک ایک بنگلے کا ایک ایک نوکر. اب نوکر بھی خوبصورت ہونا ہے, آدمی اس کو دیکھے تو دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے. کہا وہ نوکر فرشتوں کی خصوصیت یہ ہوگی, رسول خدا نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا ثواب ہے یہ آخرت میں. کہا کہ ان کی خصوصیت یہ ہوگی, ان کے دہنے رخسار پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, بائیں رخسار پر لکھا ہوگا علی ولی اللہ, پیشانی پر لکھا ہوگا حسن, ٹھڈی پر لکھا ہوگا حسین, ہونٹوں پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والے کے بنگلوں کے نوکر ہیں. اللہ اکبر, یہ برکت ہم نے. اور ایک برکت بس آخری مصائب میں بھی اس کو جوڑ دیں. دوسری برکت, دوسرا راستہ جو ہم نے ختم کر لیا ہے کچھ حد تک, ہمارے بزرگ ہم نے اپنے کانوں سے سنا جب پانی پی کر ختم کرتے تو یہ جملہ ہمارے کانوں نے سنا, صلوات بر حسین لعنت بر یزید. آج کچھ نہیں ہے, آج یہ چیز ہمارے بچوں کے درمیان, ہمارے جوانوں کے درمیان نہیں ہے, اس لیے برکتیں ختم ہو رہی ہیں. کیا جاتا ہے آدمی پانی پینے کے بعد کہ یا حسین, صلوات بر حسین لعنت پر. یہ بزرگوں سے ہم نے سنا, خدا جنت نصیب کرے جو چلے گئے, جو ہیں خدا ان کو طول عمر بابرکت عطا کرے. یہ جملہ بس روایت اس حوالے سے, جناب داؤد رقی چھٹے امام کے صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا. امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی. امام نے پیاس کا احساس کیا اور کہا داؤد پانی ہے؟ استسقا ابا عبد اللہ الماء. چھٹے امام نے پانی طلب کیا. داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں پانی لا کر پیش کر دیا, مولا آپ نے پانی طلب کیا, بسم اللہ. امام داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں امام کے پینے کو دیکھ رہا تھا کہ امام کیسے پانی پیتے ہیں. جو ظرف تھا, جو برتن تھا, جو مشک جو بھی تھی اس وقت کی, امام کے ہونٹوں سے جیسے ہی لگی آنکھوں میں امام کے پانی بھر گیا. دونوں آنکھیں امام کی اشک ریز ہو گئی تھیں, یعنی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا, بہے نہیں تھے آنسو. جیسے ہی امام نے پانی پینا اپنا ختم کیا تو کہا اللہم لعن قاتل الحسین. آنکھوں سے امام کے پانی ٹپکنے لگا. کہ خدایا حسین کے قاتلوں پر لعنت دے, لعنت نازل کر. پھر کہا داؤد جب بھی ہم پانی پیتے ہیں ہمارے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ پانی ایک ایسی ضرورت ہے زندگی کی جو روزانہ کئی مرتبہ انسان دیکھتا ہے. ایسا نہیں کہ 10 محرم کو پانی دیکھیں تو آنسو بہا لیں, یا امام کی شہادت کے دن, یا کبھی موڈ بن گیا. نہیں, داؤد جب سے کربلا گزری ہے ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہو گیا ہے, دن میں اگر 50 مرتبہ بھی ہم پانی پئیں تو یہی ہماری حالت ہوتی ہے, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے جد کی حالت کیا تھی, میرے جد کی حالت کیا تھی. پھر امام نے یہاں پر اجر بتایا. امام نے جو ہمارے بزرگ کرتے تھے وہ کام بتایا, اس کو آپ مصائب میں بھی شمار کر لیں. بس
ایک چھوٹا سا واقعہ جو مولانا یہاں پر آئے تھے، انہوں نے کل رات آفس میں حوزہ علمیہ کی ایک واقعہ بتایا. آنے والے ایام میں ایک مجلس، ایک چھوٹا سا کام، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو حسین کی ماں دعا کر دیتی ہے اور رحمت نازل کر دیتی ہے. کبھی جاتے جاتے عزا خانے میں کوئی کچرا دیکھیں، یہ نہ کہیں کمیٹی والے کیوں نہیں اٹھاتے، وہ کیوں نہیں اٹھاتے، آپ کہیں سیدہ آپ کے بیٹے کی محبت میں اٹھا رہا ہوں. بی بی دعا دے دیں گی، بی بی دعا دے دیں گی. کہیں پر کوئی بھی کام دیکھیں، اب وہ کہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیوں نہیں، ان کو کرنا چاہیے، نہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام. کل رات انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک واقعہ بتایا انہوں نے کہ ابھی یہ جو آئے ہیں انہوں نے ایک ذمہ داری ہے، انشاءاللہ امام جمعہ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا ہے، انجمن تک وہ پیغام پہنچائیں گے. ایک ہدف لے کر کئی سال سے ایک کام لے کر آگے بڑھے ہیں، کربلا کا شیر خوار ہے کربلا. جہاں جہاں پر جو تاریخ کو جناب علی اصغر کی شہادت منائی جاتی ہے، وہاں پر یہ ادارہ جو آئے تھے مولانا، ان کے ادارے کی طرف سے بچوں کے کپڑے وہاں سے پہنچائے جا رہے ہیں. وہ ہر ایسے کپڑے ہیں جو گردن سے کٹ کر اندر ڈال لیے جاتے ہیں، اور اوپر ایک میسیج لکھا ہوا ہے. کل رات انہوں نے فرمایا، علماء موجود تھے وہاں پر، کہ کل رات انہوں نے فرمایا کہ یہ کام جب سے ہم نے شروع کیا ہے کئی مسیحی شیعہ ہو گئے ہیں. علی اصغر کی مظلومیت سن کر، اور کئی ماؤں کی گودیاں جو خالی تھیں اس کام سے ان کی گودیاں بھر گئی ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بتایا، دیکھیں آنے والے دن ہیں، یہ باتیں ہم سب کو انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم ٹرکیا جا رہے تھے یہ سامان لے کر وہاں پروگرام کرنے کے لیے. ہمارے پاس صرف اور صرف یہی کپڑے تھے، لگیج ہمارا 4-5 کپڑے جو تھے ہمارے ساتھ تھے، یہ لے کر ہم وہاں پہنچے. کسٹم نے پکڑ لیا ہم کو، یہ جو آپ اتنا کپڑا لے کر آئے ہیں، نیا کپڑا ایک ہی طریقے کا، آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ لے جا کے کمرے میں بٹھا لیا جہاں پر انکوائری کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، ہم سوچنے لگے کہ اب ان کو کیا سمجھائیں، کیا بتائیں ان کو. ابھی سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک بڑا سینئر آفیسر آ گیا اندر. آنے کے بعد کہا کہ کیا ہے یہاں؟ تو کہا کہ یہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس یہ ہے، ایسا کچھ کپڑا ہے. تو وہ جو سینئر آفیسر تھا وہ شیعہ تھا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں کا بوسہ دیا، ہمیں گلے لگایا، عزت کے ساتھ لے جا کے ہمیں جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچ گیا. جب ہم باہر جا رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ یہ ان کا کیا کام ہے یہاں پر، یہ جو آفیسر ہیں ان کا کیا کام ہے؟ تو کہا کہ آپ کی قسمت اچھی ہے، یہ 2-3 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، آج آ گئے ہیں. یہ ہر دن ہر مہینہ نہیں آتے، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، پتہ نہیں آج کیسے آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ آئے نہیں ہیں، علی اصغر نے ان کو بلایا ہے. ایک امام حسین کا کمسن اصغر یہ بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں جن رحمتوں کی ہمیں قدر کرنا ہے. امام نے فرمایا، داؤد جب بھی کوئی مومن پانی پی کر یاد کرتا ہے ہم اس کے حق میں دعائیں دیتے ہیں، اس کے گناہ بخشوا دیتے ہیں. اس کو آخر کیوں، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، میرا حسین کتنا پیاسا تھا نہیں معلوم کہ اب تک میرا مولا پانی کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں خود کی تکلیف پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. ماں جتنی بھی تکلیف میں آ جائے بچوں کو احساس نہیں ہوتا. ہائے میرے حسین کی پیاس کی انتہا. جب ذوالجناح خالی آیا، سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ سے ذوالجناح مجھے پانی لے کر آئے ہو، نہیں، یہ ایک سوال کیا، ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.